أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم روزوں کے مسائل میں کچھ روزوں میں رخصت کے مسائل کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی ہم یہ بات کریں گے کہ اصل میں روزہ ہے کیا۔ یاد رکھیں روزہ ہجرت کے دوسرے سال ہی فرض ہو گیا تھا، اور یہ روزہ رکھنا پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ یہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ ہم پر ہی فرض ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اصل میں اگر آپ لٹرل میننگ دیکھیں لغت میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور ہم جانتے ہیں کہ روزے میں ہم بہت ساری چیزوں سے رکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر ہم شریعت میں دیکھیں روزہ کیا ہے تو وہ ہے عبادات کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت یعنی انٹرکورس وغیرہ اور دیگر روزہ توڑ دینے والے چیزوں سے صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک رکنا۔ یعنی صبح صادق ان کے جو صحیح فجر کا وقت ہوتا ہے شروع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک رکنا اصل میں روزہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا اور چھپا کے رکھا ہے، اور فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی وہ شیلڈ ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے انسان کو باقی چیزوں سے، گناہوں سے، شیطان سے بچاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھیں گے، 70 ایئرس کا ڈفرنس کر دیں گے اس سے اور جہنم سے، جو کہ ایک دن کا صرف روزہ رکھے۔ آپ سوچیں فرض روزوں کا کتنا اجر ہے، اور اگر نفل رکھ رہے ہوں تو اس کا پھر کتنا زیادہ اجر ہوگا، اور اللہ کے ہاں یہ عمل کتنا پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی ہے، آسانی دی ہے، اور اس کو روزوں میں کچھ رخصت بھی دی ہے کہ اگر کچھ ایسے حالات ہوں تو وہ روزہ نہ بھی رکھے تو حرج نہیں، لیکن اس کو بعد میں قضا پوری کرنی ہوگی، وہ رکھنے ہوں گے، وہ اس پر فرض ہی ہے، اس کو ادا کرنے ہی ہیں۔ تو روزے کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی ایسا عذر ہے اور ایسا ریزن ہے جو کہ آپ کو رخصت دے رہا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو خود کو بہت زیادہ اپنے لیے مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ٹرائی ضرور کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد بھی اگر انسان نہ کر سکے تو یاد رکھیں اللہ جانتا ہے۔ میں سب کو تو سیٹسفائی کر سکتی ہوں نا کہ دراصل میری طبیعت اس طرح ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ رہی، دراصل مجھے یہ مسئلہ ہے نا اس لیے۔ ہو سکتا ہے آپ جا کے ڈاکٹر کو بہت ساری لمبی لسٹ سنائیں اور ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن پھر بھی آپ خود کو بہتر جانتے ہیں کہ کیا واقعی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کچھ کوشش کی ہے؟ اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں پورا کر سکے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کی ہے اور بس بیٹھ گئے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جب روزہ نہیں رکھتے نا ہم، تو رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، سارے ارد گرد رکھ رہے ہوتے ہیں اور شیطان قید ہوتا ہے، ویسے ہی جو بہکار ہوتا ہے بار بار کہ نہیں تمہیں بھوک لگ رہی، تمہاری حالت خراب ہو رہی، تو اس میں رکھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر بعد والے دنوں میں رکھنا ہو، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے رکھنا ہے،
تو پھر وہ ایک-ایک روزہ اکیلے سارے ارد-گرد کھا رہے ہیں، وہ زیادہ بڑا جہاد، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر رمضان میں ہی آپ کوشش کر لیں، اگر آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے تو آپ تھوڑے سے گیپ دے سکتے ہیں بیچ میں، اور جس دن گیپ دیں اس دن تھوڑا زیادہ نیوٹریشن لیں تاکہ آپ کو اگلے دنوں کے اور روزوں کو بہتر کر سکیں۔ لیکن بہرحال روزہ ضرور رکھنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ پہلے سفر انتہائی مشکل ہوا کرتے تھے، آج بھی سفر کی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رخصت دی گئی ہے تو جب بھی آپ سفر کریں گے آپ نے لازمی روزہ چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو مشقت ہو رہی ہے، آپ کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہے، آپ اس طرح کے سفر میں ہیں کہ سحری کے وقت آپ کسی اور جگہ پر ہیں، افطاری کے وقت آپ کہیں اور پہنچ رہے ہیں اور آپ کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا بھی مشکل ہے، آپ کے لیے اس کو پورا کرنا بھی مشکل ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو رخصت دی گئی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں نے رمضان میں وہ روزہ چھوڑا ہے سفر کی وجہ سے یا آگے آنے والے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آئندہ کے لیے بھی چھٹی نہیں، اس کو آپ نے آئندہ رکھنا ہے، اس کی قضا پوری کرنی ہے۔ جو 30 روزے رمضان کے ہوئے ان میں سے جتنے آپ نے چھوڑے ہیں ان کو آپ نے باقی سال میں کسی بھی وقت ادا کرنا ہے۔ یہ فرض ہیں، ان کی پوچھ ہوگی، ان کو پورا نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے یعنی 16 روزہ تھا ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، جنگ پہ نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزے دار نے بے روزے دار پر اعتراض کیا اور نہ ہی بے روزے دار نے روزے دار پر اعتراض کیا، یعنی جس نے رکھا اس پر بھی کسی نے نہیں کہا تم نے کیوں رکھ لیا، اور جس نے نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا گیا کیونکہ اس میں رخصت دی گئی تھی۔ تو یہ بہت ہی ایک جنرل سی چیز ہے، اور اس میں ہر انسان اپنی سچویشن کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ رکھے تو اس کو بعد میں اس کو پورا کرنا ہے۔ ایسے ہی حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کو ہم طہارت کے مسائل میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، میں تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب بھی پیریڈز ہوں گے یا بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جیسے ہی مکمل ہوگا روزہ رکھ لیا جائے گا۔ لیکن مثلاً آپ نے روزہ رکھا صبح اور پھر آپ کو دن میں پتہ چلا کہ پیریڈز ہو گئے ہیں، تو آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اب آپ طہارت کی حالت میں نہیں رہے، جب طہارت کی حالت میں نہیں رہے تو روزے کی حالت میں بھی نہیں رہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اتنے بجے یا زوال سے پہلے یا زوال کے بعد یا آخری منٹ یا صبح کے وقت ہی جب بھی شروع ہو گئے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں اب میں نے روزہ پورا کرنا ہے، یہ اس کی عزت ہے، تعظیم ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے بنا رکھا ہے۔ جب آپ پاک ہی نہیں رہے تو آپ کا روزہ کہاں سے رہے گا، اور جب روزہ نہیں رہا تو پھر آپ کے لیے اس کا کوئی اجر یا وہ نہیں ہے، آپ کو اس کی قضا ہی دینی ہوگی آئندہ۔ تو اس دن اس وقت اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا، میں پورا ہی کر لوں، اب اتنا سارا تو گزر گیا، اب تو عصر کا وقت ہو گیا ہے اور فلاں فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جتنے وہ روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا دینی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس چھٹیاں اس وقت ہوئی اور اس کے بعد بھی معاف ہے۔ اور پسندیدہ یہ ہے کہ اسی سال میں روزوں کی قضا ادا کر دی جائے، اسی سال میں اسی وقت میں اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور قضا، فدیہ اور کفارہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، آگے دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی، یعنی یا دودھ پلانے والی ہے یا اگر پریگننسی ہے، بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے یا پریگننسی میں ہے، دونوں صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ رخصت دی گئی ہے کسی کو مشقت ہو تو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں روزے رکھنے ہی نہیں ہے یا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، بعد میں صرف قضا ہوگی۔
آج کل ہمارے یہاں ڈاکٹرز بھی اس چیز کو بہت لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو کیا ہے، نہ رکھو روزہ، اور ان کی طرف سے ہمیں ہلکا سا فتویٰ ملتا ہے تو ہم پہلے تیار ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ لیکن میں بار بار کہوں گی، کوشش کرنی چاہیے، ٹرائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ہمت دیتا ہے اور روزے کے بے شمار فوائد انسان کو پھر حاصل ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قصر نماز کی اور روزہ بعد میں رکھنے کی، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی یعنی بعد میں رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے۔ پھر ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی حکم ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے گی لیکن نماز کی قضا نہیں دے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ کچھ آثار بھی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کے، جو کہ اوتھینٹک ہوتے ہیں، جو کہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری میں ہی یہ اثر بھی موجود ہے۔ تو حائضہ عورت نے کیا کرنا ہے؟ روزوں کی قضا دینی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ نمازیں دن میں 5 ہیں، اور ہر مہینے نمازوں کی قضا اگر کوئی دینے لگے تو وہ اس کے لیے مشقت بھی ہوگی، مشکل بھی ہوگا۔ رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور کچھ چھوٹتے ہیں، 6-7 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، کسی کے 9-10 تک چلے جاتے ہیں، اس کو وہ بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی رخصتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم آگے چلیں گے، اسی پر میں یہاں پر بات کرتے ہوئے روزوں کے تذکرے میں شعبان سے متعلق بھی بات کرتی چلوں۔ شعبان شروع ہونے والا ہے، اور شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، خاص طور پر شروع کے 15 دن کے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ روزے چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی یہ عام روزوں کی بات ہو رہی ہے، نوافل کی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی پورے کے پورے 30، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر ابھی روزے رہتے ہیں، آپ کے قضا رہتے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کوشش کریں ان کو شعبان میں رکھیں، لیکن شعبان کی 15 کے بعد روزے رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکہ انسان کے اندر انرجی باقی رہے اور وہ اپنے فرض کو ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے اس کی انرجی لیول اور اس کا سب کچھ کم ہو جائے، اور جب رمضان آئے تو وہ اس فرض کو ادا نہ کر سکے۔ تو شعبان کے روزے رکھنے کی کوشش کریں جتنے ہو سکے، اور اس میں آپ اپنے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں، قضا روزے رکھیں، ان کو پورا کریں۔ یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں یا فرائض جو رہ جائیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ نے روزے اپنے پورے نہیں کیے ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہ ہو کہ کتنے روزے کون سے کیا ہے، تو آپ ایک اندازے سے رکھتے جائیں، ایک کاؤنٹ کر لیں کہ اچھا فلاں وقت سے مثلا میرے پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہوں گے، اور اس وقت سے کتنے سال ہوئے ہیں، اور جتنے ڈیز آپ کے ہوتے ہیں ہر مہینے کے، اس کے مطابق ملٹیپلائی کر کے کر لیں۔ ایسے روزے رہ چکے ہیں، ان پر فدیہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ہم ایک بہت بڑے مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنے پچھلے رہے میں ان کو فدیہ دو اور بات ختم۔ انسان صحت کی حالت میں ہے، ابھی بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں،
تو آپ کو قضا ہی کر دینی ہے. روزے ہی رکھنے ہیں تو وہ پورا ہوگا، فدیہ دینے سے پورا نہیں ہوگا. اس بات کا ضرور خیال کریں. فدیہ کون دے سکتا ہے، کب دے سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. اب ہم آگے تھوڑا سا تجوید کا دیکھیں گے. تجوید میں آج ہم 2 اور رولز ہیں جن کو ریویو کریں گے. پہلے ہم نے کیے ہوئے ہیں، بہت سمپل سے ہیں، آسان سے ہیں. ایک ہے قلقلہ. قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی لینگویج میں جنبش دینا یا حرکت دینا، یعنی ہلانا، یا جس میں ایکو ساؤنڈ ہوتی ہے نا اس طرح کی آواز کا آنا. اور حروف قلقلہ 5 ہیں، 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. یہ 5 حروف کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے یا جب بھی یہ ساکن پڑھے جاتے ہیں، یعنی مثلا اگر آیت کے اینڈ پہ آ رہے ہیں قل هو اللہ احد، یہ جو دال کی ڈبل ساؤنڈ ہے نا اور حرکت ہے اور ایکو ساؤنڈ آتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اور جب آیت کا ہم اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لاسٹ والے لیٹر کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ساکن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ قلقلہ صرف اینڈ پر ہی آ رہا ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جن میں آ رہا ہوتا ہے. جب ہم اپنا سبق کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ میں آپ کو درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بتا رہی ہوتی ہوں. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دونوں صورتوں میں آواز ڈبل ہوگی، آواز میں حرکت ہوگی، ایکو ساؤنڈ ہوگی. ان 5 حروف کے اوپر جب بھی جزم آئے گی یعنی یہ سکون کی حالت میں ہوں گی یا کسی بھی جگہ وقف کرتے ہوئے آخر میں آ رہی ہیں. ضروری نہیں آیت کا اینڈ ہی ہو سکتا ہے ہم آیت کے درمیان میں رک رہے ہوں، تو اگر اس کا آخری لیٹر ان میں سے کوئی ہے اور وہ ساکن ہو رہا ہے تو ہم قلقلہ کریں گے. تو اس کو یاد رکھیں. جس طرح ہمارے ابھی لیسن میں ہی وجہک، وجہک، ٹھیک ہے، جیم آ رہا ہے، جیم پہ سکون ہے تو ہم نے یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. اور اینڈ کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، قل هو اللہ احد. ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، کی جو ساؤنڈ ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، تو ان میں قلقلہ کرنا ہوتا ہے. اور قلقلہ ان 5 حروف پر ہی ہوتا ہے. ہر حرف جس پر سکون آ رہا ہو اس پہ قلقلہ نہیں کرنا ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان حروف پہ قلقلہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے باقی حروف پہ بھی قلقلہ ہونے لگ جاتا ہے، وہ ہلنے لگ جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ بہت سارے لوگ ال کر کے پڑھتے ہیں، ال کو ہلا دیتے ہیں، تو وہ ال ہی پڑھا جانا چاہیے، ال نہیں ہو جانا چاہیے. آواز ان 5 حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے آواز ہماری اس جگہ پر ایمفیسائز ہوتے ہوئے رکتی ہے جہاں پر سکون آ رہا ہو. جس طرح وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، لَلْحَقُّ نہیں پڑھنا، لل اس پر آپ نے اپنی آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ ہو گیا قلقلہ. اس کے بعد غنہ ہے. غنہ تو بہت سمپل ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانے کو. گنگناہٹ ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، ان کے آ رہی ہوتی ہے. اور سمپل از دیٹ کہ جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آ جائے، ڈبلیو سائن آ جائے، تو ہم اس پر غنہ کرتے ہیں. ثم عم ان آمنا وَإِنَّهُ، تو ان نون کے اوپر شد آ گئی اور ثم میم کے اوپر شد آ گئی. تو جب بھی سمپلی نون اور میم کے اوپر شد آئے گی تو ہم نے وہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ان کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنے جب لیسن پڑھیں تو اس میں ضرور اپلائی کریں. جس طرح ہمارے استفا کے لیسن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسے ہی آیا 149 میں وَإِنَّهُ، اور 150 میں وَلِأُتِمَّ، میم کے اوپر شد آ رہی ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہو گئی. اب ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے. بہت اہم تفسیر ہے.
اللہ ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसका हक अदा कर सकूं। आयात 3 हैं, इनमें दोबारा से तहवील किबला का ही जिक्र हो रहा है और उससे मुतल्लिक ही बात हो रही है। उसी में हमें कुछ और डायरेक्शंस भी दी जा रही हैं कि हमने कैसे अल्लाह ताला के अहकामात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जिस वक़्त तहवील किबला की बात शुरू हुई, तो जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि लोगों में बहस मुबाहिसे छिड़ पड़े। किसी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? किसी ने कहा कि पहले जिस तरह मुशरिकीन मक्का कह रहे थे वैसे तो ये इब्राहिमी होने का दावा कर रहा है, काबा तो इसने अपना किबला तो चेंज करके बैतुल मक़दस कर लिया और जो यहूद थे उनको ये भी यही था कि वैसे तो ये कहते हैं कि आखिरी नबी है, आखिरी नबी की तो ये निशानी थी कि किबला काबा होगी, तो ये तो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करता है, वैसे ये अपना दीन लेकर आया है लेकिन फ़ॉलो ये हमारा किबला कर रहा है और तरह-तरह की बातें। तो उन सब बातों के जवाब और रद्द के लिए अल्लाह ताला ने काबे की तरफ डायरेक्शन कर दी और जिस तरह कि आयत नंबर 150 में आ रहा है लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों पर तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे, ये बातें तमाम ख़त्म हो जाएं और जो आखिरी नबी का किबला है काबा वो कर दिया गया। हम इससे पहले भी ये हुक्म पढ़ चुके हैं और आया नंबर 149 और 150 में दोबारा से हुक्म रिपीट हो रहा है वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। इसी में अल्लाह ताला आया नंबर 148 में बात कर रहे हैं वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात। वलिकुल्लि विजहा, और हर एक के लिए एक सिमत है, एक डायरेक्शन है। इस आयत की दो तरह से तफसीर की गई है। एक स्पेसिफिकली इस बैकग्राउंड में जो कि तहवील किबला का चल रहा था और एक जनरल। अगर हम इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इससे मुराद है वलिकुल्लिन विजहतुन, यानी हर एक का एक किबला है। यहूद ने अपना एक किबला मुकर्रर कर रहा था, नसारा का, और मुसलमानों का किबला काबा है, उनका बैतुल मक़दस था। तो हर एक का कोई ना कोई सिमत होती है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला होता है। और यहाँ पे उलमा कहते हैं लिकुल्ली कौमिन हज़फ है, यानी हर कौम के लिए, हर एक के लिए एक डायरेक्शन है, एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है, यानी हर कोई किसी न किसी किबले को फॉलो कर रहा है। तो इन बहसों में नहीं पड़ना चाहिए कि तुम उसको क्यों कर रहे हो, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, बल्कि क्या हुक्म दिया गया है, बस सबकत करो नेकियों में, नेकियों में आगे बढ़ो। तहवील किबला की बहस उरूज पर है, उस मौके पर उनको इससे हटाकर ये बताया जा रहा है कि हर एक का किबला मुख्तलिफ है। इन बहसों में पढ़कर फिर क्या वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो असल काम क्या करने का है? असल काम क्या करो? नेक कामों में दौड़-धूप करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और असल में फ़ुज़ूल बहसों में पड़ना और नेकी के कामों में सुस्ती करना, ये आखिरत से गफलत के असबाब हैं। यानी आखिरत के बारे में इंसान का जो इग्नोरेंस वाला रवैया होता है ना, जहालत वाला रवैया, असल में उसमें फिर इंसान बहस मुबाहिसों में पड़ता है और नेकियों में सुस्ती करता है। तो वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। और अगर हम इसका जनरल मीनिंग लें तो स्कॉलर्स कहते हैं कि लिकुल्ली से हर एक मुराद है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो पूरी कौम है, चाहे फर्द है, हर एक की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है किसी न किसी चीज में, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ लाइफ होता है, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं हर एक के, चाहे इनफरादी हो, चाहे कौम के एतबार से हो, चाहे एज अ मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, दीनी हो, दुनियावी हो, हर कोई कुछ ना कुछ गोल रखता है
کچھ لوگ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ نے لکھ نہیں رکھا ہوتا لیکن ان کے دل میں ان کا مطلب و مقصود موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ اور گول کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کی تکمیل۔ بس یہ دل چاہ رہا ہے، آج دل چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں، چلو اس ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ آج دل چاہ رہا ہے شاپنگ کرنے کو، چلو وہ چیز خریدتے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہاں کا تھوڑا سا کلر اسکیم چینج کروں، اپنا فرنیچر چینج کروں، تو چلو وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی تم سے باتیں کروں، گپیں لگاؤں، تو فون کر لیا، اور پھر وہ فون اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ نمازیں کہاں اور باقی فرائض کہاں پہ رہ جاتے ہیں، اور دل چاہرہ پہ چلتے ہیں۔ جانور بھی دل چارہ پہ چلتے ہیں، ان کو جب بھوک لگی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں، جب دل کرتا ہے سوتے ہیں، جب دل کرتا ہے اٹھتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ کرتے کراتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر کسی کے انٹرسٹ اور گولز ڈفرینٹ ہیں۔ پھر کچھ اس سے اوپر اٹھتے ہیں تھوڑا سا، ان کا گول کیا ہوتا ہے؟ ان کے دنیا کے گولز ہوتے ہیں۔ میں نے فلاں جاب لینی ہے، میں نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، اور میرا گول ہے کہ میں اس طرح اس طرح کا میرے باڈی کی سارا جو جس طرح کا میں چاہ رہی ہوں ویسا میں بنا لوں، اس کا پوسچر اور اس کا سب کچھ، تو اس کے لیے فلاں فلاں میں نے ڈائٹ کرنی ہے، فلاں ایکسرسائزز کرنی ہے، فلاں سب کچھ جوائن کرنا ہے، پھر اس میں کیا کیا کچھ کہاں تک جانا ہے، اور میں اپنے بالوں کو یہ کرنا چاہ رہی ہوں مثلاً لمبے کرنے ہیں، میرا فیس بالکل کلیئر ہو، اس کے لیے میں نے فلاں فلاں ٹوٹکے کرنے ہیں۔ یہ سب بھی انٹرسٹ ہیں، گولز ہوتے ہیں۔ فلاں چیز میں نے اچیو کرنی ہے، اس طرح کا میں نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کرنا ہے، دوسرے لوگوں سے ہم مقابلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی دنیا کے گولز ہوتے ہیں، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اچھا اتنے عرصے میں ہم نے یہ کر لینا ہے، اپنے گھر کی فلاں سیٹنگ کرنی ہے، ہم نے فلاں طرح کی یہ چیز کرنی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں جو اس سب سے اعلیٰ سطح پر جیتے ہوئے آخرت کو گول رکھتے ہیں۔ آخرت میرا گول ہے، وہاں جا کر میں نے سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہاں جو مل بیٹھنے کی لذتیں ہیں، جو خوشگپیوں کی لذتیں ہیں، جو دلچسپ اور لذیذ مشغلوں کی ہیں، آج کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، کچھ نیا بناتے ہیں کھانے میں۔ ان امور میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ پھر آج کے دور کا یہ جو فتنہ ہے نا، وقت نہیں ملتا، پھر وہ حالات ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے روز نئی نئی ڈشز ٹرائی کرنی ہے، کچھ نیا بچوں کو بنا کے دیں، کچھ نت نئی چیزیں لے کر آئیں۔ اس بنانے میں حرج نہیں ہے، یاد رکھیں کہ جو کچھ ہر چیز کا جو اعتدال ہے نا وہ پسندیدہ ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ اور ہر وہ چیز جو کہ مجھے میرے اصل مقصد، میرے اصل ٹارگٹ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے گھر میں اتنا سامان پڑا ہو کہ میں اس کی صفائی ستھرائی میں ہر وقت لگی رہتی ہوں، جتنا جو ایک ڈیکوریشن پیس بھی میں نیا لے کر آتی ہوں نا، مجھے اس پہ کو بھی صفائی کرنے میں، اس کو صاف رکھنے میں کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو جتنا کچھ میرے گھر میں بڑھتا جائے گا نا، اتنا زیادہ مجھے ان کی کلیننگ، ان کی سیٹنگ، ان کو کہاں پہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس طرح مینج کرنا ہے، اس سب کا پھر وہ اتنا زیادہ میرا وقت لے گا۔ ٹھیک ہے؟ میں جتنے زیادہ کپڑے رکھوں گی اتنے زیادہ مجھے ان کو سنبھالنے، رکھنے، کرنے، پہننے، ان میں میرا اتنا زیادہ وقت لگے گا۔ میں جتنا زیادہ کوکنگ کی چیزوں کو ایڈ کرتی جاؤں گی نا، کہ چلو آج یہ چیز بھی بناتے ہیں، آج یہ چیز ٹرائی کرتے ہیں، آج یہ کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، کچھ نیا لیتے ہیں، پھر شاپنگز بھی ایسے کروں گی، کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت ادھر چلا گیا، پھر اصل میرا ذہن، پھر ذہن بھی نہیں بن پاتا، وقت بھی نہیں ملتا، وقت ملے بھی تو ذہن سوچ رہا ہوتا ہے اچھا اس طرح کر کے یہ کر لوں گی، اچھا فلاں کپڑوں میں نا اس کے ساتھ یہ والی میچنگ کر لوں گی، اچھا اس کے ساتھ یہ والے جوتے لوں گی، اچھا ہفتے بعد ہم نے کہیں پہ جانا ہوتا ہے، ہفتہ پہلے ہم سارا ٹائم یہ سوچ ہوتے ہیں اچھا فلاں چیز، فلاں بیگ، فلاں یہ فلاں وہ، دنیا 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 کی ڈائریکشنز، گولز، انٹرسٹ، سینٹر آف لائف۔ ہم سینٹر آف لائف پہ بات کر چکے ہیں پہلے قبلے کے اس میں، میرا خیال ہے ہم سب کو اب یہ بہت کلیئر ہو چکی ہے بات کہ سینٹر آف لائف اگر اللہ کی ذات ہے، یا سینٹر آف لائف لوگ ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ شوہر کو راضی کرنا ہے تو اعتدال میں رہ کے راضی رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، عورت سے وہ عورت جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور جو اپنی
शर्मगाह की हिफाजत करती है, पीछे घर में रहने वाली, और इसी तरह जो एक दो और चीजें, उसके लिए जन्नत की बशारत है, उसको हुक्म दिया गया है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जिसने दिया है वो शौहर, जिसने औलाद दी है, जिसकी वजह से मुझे सारे रिलेशंस मिले हैं, फिर उनमें इतना ज़्यादा मगन नहीं हो जाना कि रब ताला की ज़ात ही भूल जाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन बहस मुबाहिसों में ना पड़ो, हर एक की कोई डायरेक्शन है, असल करने का काम क्या है, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत करने की कोशिश करो, नेकियों में बढ़ने की कोशिश करो। असल टारगेट क्या होना चाहिए इंसान का, जब उसकी सुबह शुरू हो, जब उसका हफ्ता शुरू हो, जब उसका नया महीना शुरू हो, जब नया साल शुरू हो, तो उसके कुछ टारगेट्स हों। और कैसे टारगेट्स हों? फस्ताबिकुल खैरात वाले, नेकियों में सबकत ले जाने वाले, जिसका कल उसके जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं हुआ, वो खसारे में है। हदीस हमें ये कहती है। जो नेकियां मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ, उन नेकियों के साथ और और नेकियां, और बढ़ना, और ग्रो करना, ये तभी हो सकता है जब मैं अल्लाह ताला के लिए खालिस हूँ, और जब मैं ईमान को अपने बढ़ा रही हूँ। तो इंसान कहता है नहीं, इतना काफी नहीं हुआ, मुझे और करना है। फस्ताबिकुल खैरात, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में दौड़ लगाओ। अल खैरात से मुराद भलाइयाँ, खूबियाँ, नेकियां, छोटी बड़ी हर तरह की नेकियां, मामलात में भी, इबादात में भी, सब में सबकत। किसी एक को पकड़ के नहीं बैठना। होता क्या है, बस हम एक काम कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं वो ही बहुत काफी है, और की जरूरत नहीं। और ये भी याद रखें कि बहुत बड़े बड़े काम नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, बहुत आसान आसान सी होती हैं, जिनको अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। खैरा खैरात से मुराद है किसी नेकी का अपने कमाल को पहुंचना, ऐसे काम जिनका अवामुन नास को फायदा पहुंचे, यानी मामलात में जिससे दूसरे लोगों को आपसे फायदा पहुंच रहा है, वो खैरात है। और ऐसे ही वो काम जो सबको मरगूब हो, जो सबको बड़ा अच्छा लगे, जो बड़ी अच्छी तरह से आप अदा कर सकें। और कुछ खैर से मुराद नेकियां भी लेते हैं, यानी इससे मुराद नेकियां, सॉरी, खैर से मुराद माल भी है, नेकियां और उसके साथ माल का होना भी। इसलिए कुरान में कुछ जगहों पर माल की जगह पर खैर का वर्ड भी यूज किया गया है। तो फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ, नेकियों में आगे बढ़ो। छोटे छोटे अमूर उनको भी कम ना समझे, उसको भी कुछ हल्का ना समझे। आप देखें हदीस हमें क्या कहती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी में से तो किसी नेकी को हकीर और मामूली ना जान, अगरचे वो नेकी यही हो कि तू अपने भाई से हशाश चेहरे से मुलाकात करे, फ्रेश, खुश, मुस्कुराहट के साथ आप अपने किसी से मिल रहे हैं, ये भी नेकी है। आसान है? नहीं, आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गई है। किस तरह से? अच्छा, ये नेकी करना बड़ी आसान है, बाहर हम निकलें, कहीं पर गए हैं पार्क में, कहीं स्टोर पे गए हैं, किसी और से मिले हैं, कहीं पार्टी पे गए हैं। असल ये जो हशाश बशाश और मुस्कुराहट के साथ मिलना है ना, ये अपने घर वालों के साथ रवैये। आप देखें कि मुझे कैसा लगता है जब मेरी किसी से मुलाकात होती है और वो मुझे स्माइल दे के मिले, वो अच्छी तरह से मेरा हाल पूछ ले, कुछ भी और बात ना करे, सिर्फ स्माइल दे के अच्छी तरह से अस्सलाम वालेकुम कर लिया। आपको खुश करता है किसी का इस तरह कहना? आपका दिल एकदम से उसकी तरफ से खुल जाता है। घरों में सास बहू इकट्ठे रह रहे हैं, देवरानी जेठानी इकट्ठे रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ रिलेशंस इकट्ठे होते हैं, एक का मुंह इधर होता है, एक का उधर होता है, ना वो सी तरह बात करे ना वो, इसको भी नेकी करार दिया गया है। अच्छा, कभी ऐसा होता है नाराजगी नहीं होती फिर भी स्माइल नहीं आ रही होती, कोई नाराजगी नहीं है लेकिन बस ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम।
وہ जो एक होता है ना अपनाहियत, सिर्फ स्माइल दे के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी रही रात, मसलन सुबह के वक़्त मुलाकात हुई है, दिन कैसा रहा आपका? वो जो थोड़ी-सी मुस्कुराहट के साथ, और वो दूसरे को हशाश बशाश कर देता है, उसके अंदर एनर्जी लाता है। आपको पता है साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ रेज़ होती हैं जो कि दूसरे को शिफ्ट हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, और अच्छे लोगों में रह के अच्छी रेज़ हम तक पहुँचती हैं, और बुरे लोगों में रह के बुरी, इसीलिए बुरी सोहबत से ये मना किया गया है। सिंपल इज़ दैट, जो बहुत आसान सी कह दी गया। किसी नेकी को हकीर ना समझो। ये भी नेकी है कि आप किसी से मुस्कुरा के मिल लें, हशाश-बशाश चेहरे के साथ, स्माइल के साथ, अच्छी तरह से बात कर लें, उससे थोड़ा-सा कुछ पूछ लें। वेरी सिंपल, इससे आसान नेकी भी कोई होगी? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, तुम में से कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन को हदिया या सदका भेजने में हकीर ना जाने, अगरचे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, थोड़ा-सा है। और एक रिवायत में क्या कहा गया कि शोरबा थोड़ा-सा बढ़ा के किसी और को साथ शेयर करा दो। किसी को दे दें, कुछ दे दें, अपने घरवालों को दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में किसी को भेज दिया, किसी को खिला दिया। बहुत छोटी-छोटी नेकियां हैं जो कि अगर हम करने लगे तो सुभान अल्लाह, अजर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, कैसा हो जाए। और फिर रिवायात हमें तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे काम करने का सिखाती हैं, हमें समझाती हैं। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने खुश्क और बंजर ज़मीन को आबाद किया, तो उसमें भी उसके लिए सवाब है। यानी लोगों के साथ नहीं आप कर पा रहे, अगर ज़मीन आपके पास, आपका बैकयार्ड ही है, उसमें अगर आपने जो बंजर वो खुश्क ज़मीन है उसको पानी देकर उस पे कुछ लगा दिया, उसके लिए भी सवाब है। और जो चीज़ खेत में से, यानी जो आपने लगाया उसमें से कोई जानवर, कोई आदमी, कोई कुछ खा जाएँगे, वो भी सदका है। निसाई की रिवायत है। फिर ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को दूध पीने के लिए दूध वाला जानवर दे दे, किसी को वो ले दे, या नकद माल बतौर कर्ज़ दे दे, किसी के पास पैसे नहीं हैं, उसकी तंगी है, उससे पूछ लें आपको कर्ज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको कुछ, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, कुछ बढ़ के, या आप किसी भी तरह से और हेल्प कर सकते हैं, या गली-कूचे में किसी को राह बतला दें। आप देखें कितनी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हदीस ने हमें यहाँ तक इनको मेंशन करके बताया है। आप कहीं खड़े हुए हैं, आपकी नज़र हर तरफ होनी चाहिए, आप किसी को परेशान देखते हैं, उससे पूछें कि आपको कोई रास्ता मालूम करना है, कुछ मसला है, तो यहाँ से ये है, इस तरफ डायरेक्शन है। अद-दीनु अन-नसीहा, इतनी प्यारी हदीस है, सारी बातों का निचोड़। दीन नसीहत का नाम है। खैर-ख्वाही का नाम है। हर किसी के लिए खैर-ख्वाही, कि मैं उसके लिए कुछ भला कर दूँ, उसके लिए कुछ आसानी कर दूँ, फस्ताबिकुल खैरात है। अच्छा, ये हदीस मुकम्मल कर लो। जो शख्स किसी को दूध पीने के लिए दूध वाला जानवर दे, और इसी तरह करके जो भी ऐसी चीज़ जो कि उसके फ़ायदे की है, उसके लिए मुसलसल देखें, अब क्या होता है कि हम किसी को एक दिन खाना देते हैं, दूसरे दिन देते हैं, वो भी रोज़ नहीं माँग सकता, और हमारे लिए भी रोज़ करना, हम उस तरह से करते भी नहीं हैं, हम समझते हैं काफ़ी है। दूध वाला जानवर ही उसको दे दिया, उसका रोज़ का गुज़ारा होने लग गया, या नकद माल बतौर कर्ज़ दे दिया। या मौत से तो शेयर कर देते हैं पैसे देते हुए, हमें ज़रा थोड़ा-सा होता है आजकल दौर अच्छा नहीं, फलाँ, फलाँ, फलाँ। या गली-कूचे में किसी को राह बतला दे, सिंपल काम करे, उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। तिर्मिज़ी की रिवायत है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी, लेकिन अजर बेपनाह है। फिर एक और रिवायत हमें क्या कहती है, अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी डाल दिया, ये भी सदका है। किसी को सवारी पर बैठने में मदद कर देना, ये भी सदका है। ये भी खैरात में से है, ये भी अच्छे कामों में से है, इस पर भी अजर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोहरी या दुगनी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह की राह में देता है, मसलन 2 रुपए या 2 घोड़े या 2 कपड़े, तो उसको जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। जन्नत में उसकी पुकार लगेगी। तो फस्ताबिकुल खैरात, छोटी-छोटी नेकियाँ कल बहुत बड़ी बन जानी है। वो दिन जो कि हसरत का दिन होगा, उस दिन जब इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश के मुझे
تھوڑا سا اور میں کر لیتا۔ پھر اچھا یاد رکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود کو غلط رویوں اور برائی سے نہیں بچاتے۔ تو جہاں پر دوسرے سے اچھے طرح سے ملنا ہے، اس کو تسلی والے الفاظ کی ضرورت ہے وہ دینی ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، مشورے کی ضرورت ہے مشورہ دینا ہے، وہاں پر اپنی طرف سے غلط رویے اور ریئیکشن سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی کو برا نہ کہے، بس سمپل یہ کسی کو برا نہ کہو۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کسی کو برا نہ کہا، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو، یعنی جانور تک کو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو، جب تو اپنے بھائی سے بات کرے تو اپنے چہرے کو شگفتہ بنا کر بات کر۔ اچھا اب انشاءاللہ آج کا اس دفعہ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمارے فیس پہ اسمائل ہو، ہمارے بچے ہمارے فیس پہ اسمائل دیکھ سکیں، ہمارے ہسبینڈ ہمارے فیس پہ اسمائل دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے سب سے بری سڑی شکل ہماری بنی ہوتی ہے ان لوگوں کے سامنے جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، ہر وقت ماتھے میں بل اور ناگواری کے اظہار۔ یہ جو ہیپی مدر اور ہیپی وائف کا کانسیپٹ ہے نا، شاید آپ نے سنا ہو، آج کل اس پر بہت زیادہ ریسرچز اور سب کچھ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ گھر کے ماحول کو بیسٹ بنانے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جب بچے ہیپی مدر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک اچھی ریس جاتی ہیں، وہ بھی پھر اچھے کی طرف آتے ہیں۔ اگر ماں ہی سڑی رہی ہے، ہر وقت سنائی جا رہی ہے باتیں، تو بچوں کے اندر بھی وہی کہ ماں کا تو کام ہی ہے اس کو تو سنانا ہی۔ ہسبینڈ گھر آئے ہیں، وہ کچھ چاہ رہے ہیں، آپ اسمائل کے ساتھ اچھی طرح سے، نہ یہ کہ پورے دن کا شکایتوں کا لمبا لے کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اب یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا اور میں تو سر درد ہوگی، میں تھک گئی، میں نے فلاں کام کی، یہ مجھ سے یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا اور لمبی لسٹیں۔ اس کی بجائے مسکراہٹ، اسمائل۔ اچھا ہوتا کیا ہے اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہی ہوگا، کیا جو دوسرا جس طرح سے دیکھتا ہے نا آپ کو ویسے ہی پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا رسپانس اسی طرح ہونے لگتا ہے، اور اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا کہ ہمارے سامنے والے جب ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے تو پھر ہمارے اپنے چہرے پر اور زیادہ آئے گی، اور حقیقتاً ہم نے یہ اللہ کے اجر کے لیے کرنا ہے۔ اکثر اوقات ایسے مواقع پہ ناگوار صورتحال پیش آتی ہیں جب دل نہیں کرتا، لیکن تب بھی کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کسی بات کو حقیر مت سمجھو، جب تو اپنے بھائی سے بات کرے تو اپنے چہرے کو شگفتہ بنا کر بات کر، یعنی نہیں بھی ہو رہا تب بھی بنا کر، کہ یہ بھی نیکی میں سے ہے۔ اور اپنی آزار کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھ، اور اگر اتنا اونچا تجھ کو پسند نہ ہو تو ٹخنوں تک، اور آزار کو نیچے لٹکانے سے بچا، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آپ اسی صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور جو شخص تجھ کو گالی دے اور شرمندہ کرے، کسی نے برا بھلا کہا، تیرے اس عیب کی بنا پر جو اس کو معلوم ہے۔ کسی کو پتہ ہے آپ کی کوئی ویکنس ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر انسان کسی چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کی کوئی ویکنس ہوتی ہے، وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے وہ چھوٹ بھی نہیں رہی ہوتی ہے، تو کسی کو معلوم ہے، اور وہ اس کی وجہ سے آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے، شرمندہ بھی کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کی، گھر کی، سسرال کی ان چیزوں میں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مگر تو اس کے عیب پر جو تجھے معلوم ہے اس کو شرم نہ دلا، اس لیے کہ اس کا گناہ اسی کو ہوگا، اور ایک اور روایت میں ہے تیرے لیے اس کا ثواب بھی ہوگا اور اس پر اس کا وبال ہوگا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، سوچ کر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق دے۔ مفسر معارف القرآن کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹالنے اور تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ مواقع آتے ہیں سامنے کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، آپ اچھے کام کر سکیں، آپ عبادات کر سکیں، آپ کو جاگ آتی ہے تہجد کے لیے، آپ کو نماز کے لیے اچھا موقع ملتا ہے پرسکون، آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں اٹھتے، پھر کیا ہوتا ہے آپ چاہتے بھی ہیں تو آپ سے نہیں ہوتا، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔
تو ہر جگہ دین و نصیحہ کو اپلائی کرنا ہے. دین کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا. ہر معاملے میں، ہر جگہ. آپ اسکول کالج میں ہیں، آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، لائٹ چل رہی ہیں، چلتے چلتے ان کو آف کر دیں، اس پر بھی اجر ہے. پانی کسی کو ڈال کر دے دیں، اس کے آگے کر دیں. کھانا دوسرے کے سامنے پیش کر دیں. کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے، مدر کو، بچے کو پکڑ لیں، وہ سونا چاہتے، تھوڑا سا ریسٹ دے دیں، پکڑ لیں، وہ کھانا کھا لے. کیونکہ ماں تو 24 آورس ڈیوٹی پہ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے تو وہ اس پہ بہت خوش ہوتی ہے. اور جو اپنے بھائی کو آسانی دیتا ہے، اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. کسی کو بیٹھنے میں مدد دے دینا، سواری میں سوار کروا دینا، کسی کے لیے جگہ بنا دینا. کوئی گھر میں بڑا ہے، اس کی ہیلپ کر دی، اس کے دبا دیا اور کپڑے استری کر دیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں ہی کر لیں. ان سب پر اجر ہے، جو پیچھے نیت ہے اس کے مطابق. تو اللہ میں توفیق دے فاستبقوا الخیرات کی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. اور کچھ فقہا اس سے مراد اول وقت میں نماز پڑھنے کو بھی لیتے ہیں، یعنی اس سے استدلال لیتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت سے مراد ہے یعنی اول وقت میں نماز کی ادائیگی ہو. تو ہم جن بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جس بھی طرح ہے، ان سب کو چھوڑ کر کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. کیوں؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. کوئی کسی حال میں ہوگا وہ آ جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تب تو وہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے. جب قیامت آنی ہے تب بھی کیا ہونا ہے؟ جو جہاں جیسے جو کر رہا ہوگا، فوراً اسی وقت اس کا سب ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہوگی، یعنی اللہ کی طرف روانگی. ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور پینے کے لیے برتن اوپر اٹھائے گا، لیکن برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی وہ واپس نہیں پلٹے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. بخاری کی روایت ہے. پھر یاد رکھیں، انسان کسی بھی حال میں ہوگا، کسی بھی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے. جس طرح کے آتا ہے، جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا. جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا. جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا. اللہ جہاں کہیں تم ہوگے اس تمہیں لے آئے گا. جیسی بھی زندگی گزاری، جو بھی گولز رکھے، اینڈ اللہ کے پاس پہنچ کر ہی ہے. اس نے اپنے پاس اکٹھا کر لینا ہے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں غزوہ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش پر تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا. تو ارشاد فرمایا اگر صفیہ رضی اللہ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی، حضرت حمزہ کی بہن، اپنے دل میں ناگواری محسوس نہ کرتی تو میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں رہنے دیتا، یعنی یہیں پہ چھوڑ دیتا تاکہ انہیں جانور کھا جائیں اور قیامت کے دن وہ ان کے پیٹ سے اٹھائی جائیں. تو انسان ہر جس حالت میں ہوگا رب تعالیٰ لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب انسان کا سینٹر آف لائف، جب اس کا انٹرسٹ، جب اس کا گول اللہ کی ذات ہو جائے، اس کو راضی کرنا ہو جائے. اچھا، شادی کے بعد اکثر پہلے بلکہ ہوتا تھا، اب تو شاید یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو ہم اپنے نعرے لگانے لگے ہیں کہ میرے حقوق اور وہ، کہ شوہر کو خوش کرنے کی فکر میں عورت رہتی تھی. تو کیا تھا اس کا سینٹر آف لائف؟ دن رات صبح شام ایسا پہنوں، ایسا کھاؤں، ایسا کروں کہ شوہر خوش ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ سب کچھ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے.
بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں، سینٹر آف لائف انسان کا وہ ہونے لگتا ہے. ماں کی زندگی میں ویسے بھی بچے کے گرد ہی گھومنی چاہیے، اس کے سارے پروگرام پلاننگ سب کچھ بچے کو رکھ کر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کر رہی ہوتی ہیں. اگر نہیں کری ہوتی تو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں ہے، ہماری چیزوں میں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں. تو ان سب کو کرتے ہوئے جو ہمارا سینٹر آف لائف ہے نا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ان بندوں کے جو حقوق بھی ادا کرنے ہیں نا، اور ان کے ساتھ رہنا بھی ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر اینڈ اچھا ہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیہ نمبر 149 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک البتہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تیسری دفعہ حکم آ رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف، قبلے کی طرف موڑ لو، کعبہ کی طرف موڑ لو. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تین ریزنز دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رکھیں، لڑائی نہ کریں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. تو یاد رکھیں آپ جتنا بھی سیٹسفائی کر لیں، آپ اپنی طرف سے دلیل کو ٹھیک کر لیں، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں جو کہ نکتہ چینی اور باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس لیے ایسا اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے لڑائی کرنے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ سمپل اس طرح ہو، معاملے کو اس طرح لے کے چلا جائے کہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن یاد رکھیں پھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے بارے میں باتیں نہ کرے. جنہوں نے ظلم کیا ہے، جن کا کام ہی یہ ہے دن رات جو اعتراض کرنے کے پیچھے ان کی نکتہ چینیاں اور یہ رویے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی باتیں کریں گے ہی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی باتوں، ان سے عزت لینے کو اس معاملے میں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو. وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر دوں. کس نعمت کو؟ اللہ کی نعمت اسلام کو، ہدایت کی نعمت کو. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. تو تین چیزیں ہیں، لوگوں کو خلاف حجت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمام کر دیں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کیسے؟ جب اللہ کے احکام کو فالو کریں گے تو ہدایت پائیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اس میں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی باتوں میں نہ ہو، ان کی باتوں کا، ان کے وجود کا خوف نہ کرو، ان کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، ان کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو نہ چھوڑو. کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تم ابھی ایسی ہو گئی ہو، پہلے تو تم اتنی سوشل تھی، اب تو تم ویسی سوشل نہیں رہی ہو، پہلے تو تم بڑا اس میں ایسے کرتی تھی، اب تم ایسے کرنے لگی ہو. لوگوں کے خوف، لوگوں کے روب، لوگوں کے ڈر نکال کے رب تعالیٰ کی ذات، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی یاد کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم لوگوں سے نہیں ڈرو. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، میری ذات کا خوف. کیسا خوف؟ رب تعالیٰ کی محبت کا خوف، کہ کہیں اس کی محبت نہ چھن جائے، اس کی محبت حاصل کرنے کا خوف، آگ سے بچنے کا خوف، اس کو یاد کر کے رونا. اور یہ جو خوف رکھنا ہے یہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے. جو اللہ کی یاد میں آنسو نکلتا ہے، جو اس کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے، اس کے بارے میں اتنی بشارتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جائے. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد آئے اور انسان روئے، اکیلے میں بیٹھ کے رب کی یاد آ جائے اور اللہ کے دیدار کی خواہش ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے انسان رو پڑے. کیا اعلیٰ مقام ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والے شخص کو آگ اس وقت تک نہیں چمٹے گی جب تک دودھ بکری کے تھن میں واپس نہیں چلا جاتا. جا سکتا جو نکلا ہوا ہو.
نہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں جسم پر پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے. جو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے جسم پہ کوئی غبار لگا کچھ کسی قسم کا بھی اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور آپ جانتے ہیں جو 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے تھا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے حتیٰ کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عذاب نہیں دیں گے، اس کو عذاب نہیں پہنچے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الحاکم کی صحیح روایت ہے. پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس بات میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنے گھر میں ٹکے رہو، گھر میں رہو. یہ پسندیدہ ہے گھر میں رہنا. آج کے دور میں آزادی کے نام پر عورتوں کا جس طرح نکلنا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو یہ حکم خاص طور پہ ہے، اور یہاں پر تو سب کو کہا جا رہا ہے اس حدیث میں جتنا گھر میں ٹکیں گے رہیں گے اتنے گناہوں سے بچیں گے. ہمیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے کی دعا سکھائی گئی ہے. گھر سے انسان باہر نکلتا ہے تو شیطان ساتھ ہو لیتا ہے اور شیطان ساتھی بن جاتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں ٹکے رہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ محبوب کوئی قطرہ نہیں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی نشان نہیں. 2 قطروں میں سے پہلا قطرہ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلے. اللہم اجرنی من النار کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں نکلے، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کر دینا، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے بچا لینا، اس دن جو تیرے سامنے کھڑا ہونے کا وقت ہوگا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا. کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے سوچیں اللہ کے سامنے عدالت لگی ہوئی ہے اور آپ کھڑے ہیں اور اپنی ایک چیز کا حساب دینا ہے. اس سے جو دل کانپ جائے اور ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور سورۃ النازعات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، طبرانی کی حسن حدیث ہے، مبارک ہو اس آدمی کو، توبہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، دنیا کے اٹریکشنز میں نہیں کھو گیا. یہ کیا ہوتا ہے جب آپ دنیا میں نکلتے ہیں، دنیا والوں میں نکلتے ہیں، پھر آپ کو دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، پھر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. تو مبارک اس آدمی کو جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور اپنے گھر کو کافی جانا اور اپنے گناہوں پر رویا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس حدیث کو ہم پہلے مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے بڑھ کر محبوب کوئی قطرہ نہیں اور 2 نشانوں سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں. 2 قطروں میں پہلا کیا ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے نکلا. دوسرا قطرہ وہ خون کا ہے جو اللہ کی راہ میں انسان کے جسم سے بہے. پھر 2 نشانوں میں سے پہلا نشان وہ ہے جو جسم پر اللہ کی راہ میں پڑے اور دوسرا وہ نشان ہے جو فرائض ادا کرنے میں پڑ جائے. مثلا سردی میں وضو کر کر کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، سجدہ کرنے سے ماتھے پر آ جانے، کسی بھی انداز میں اللہ کو یہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں بدبختی کی علامت ہے، ناراضگی کی علامت ہے.
आँख से आंसू ना बहना, रोना नहीं, दिल का सख्त होना, लंबी उम्मीदें रखना और मालो जाह की हिर्स रखना। अब्दुल्ला बिन अबी मलीका रहइमाहुल्लाह कहते हैं, हम अब्दुल्ला बिन अमर के पास हतीम में बैठे थे। अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, रो, अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने की सूरत ही बना लो, शक्ल ही बना लो। अगर तुम्हें नमाज की फजीलत का इल्म हो जाए तो तुम इतनी तवील नमाज पढ़ो कि तुम्हारी कमर टूट जाए, और अगर तुम्हें अल्लाह के डर से रोने की फजीलत मालूम हो जाए तो तुम इतना रो कि तुम्हारी हिचकी बन जाए और आवाज ना निकले। होता है, पता है आपको, आप इसको फील कर सकते हैं, औरतें तो बहुत अच्छी तरह जानती होती हैं। ऐसा रोना, जब बहुत इंसान कोई रोता है तो क्या होता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है, ऐसा बोलना चाहता है और उसके अल्फाज नहीं निकल रहे होते और हिचकी बन जाती है। लेकिन इतना तुम रो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह के डर से रोने का कितना अजर है, कितनी फजीलत है, अल्लाह को वो कितना महबूब है। और इंसान को वैसे भी नेक अमाल के साथ भी डरते ही रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं अपने बंदे पर दो खौफ या दो अमन इकट्ठे नहीं करूंगा। जो दुनिया में मुझसे डरता रहा उसे क़यामत के रोज अमन अता करूंगा, और जो दुनिया में मुझसे बेखौफ रहा क़यामत के रोज उस पर खौफ मुसल्लत कर दूंगा। इसे इब्ने हब्बान ने रिवायत किया है। और ऐसे ही बेशुमार अहादीस हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि खशियतुल्लाह इंसान को कितना फ़ायदा देता है। और आखिर में एक रिवायत सुनाऊंगी बनी इसराइल की। एक आदमी था जिसने बहुत गुनाह किए। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर मेरे जिस्म को खूब पीस देना, फिर मेरी राख को हवा में उड़ा देना। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि वैसा अजाब किसी को ना दिया होगा। और ये असल में वो अल्लाह से डर रहा था, खौफ था उसको। जब वो शख्स मर गया तो बेटों ने वैसा ही किया। अल्लाह ताला ने जमीन को क्या हुक्म दिया, आदमी के जर्रात में से जो कुछ तेरे अंदर है इसे इकट्ठा कर दे। जमीन ने राख के सारे जर्रात इकट्ठे कर दिए और वो आदमी जिंदा हो गया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तूने ये हरकत क्यों की? आदमी ने कहा, मेरे रब, मैंने सिर्फ तेरे डर से ऐसा किया। तो अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमा दिया। सही बुखारी की रिवायत है। तो हमें भी अल्लाह ताला का डर मांगना चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत में एक बहुत प्यारी हमें दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बैनना व बैन मआसीक व मिन तआतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसीबतिद दुनिया। और ये तवील दुआ है। इसका शुरू में ये आता है, ए अल्लाह, तू हमें ऐसी खशियत, ऐसा खौफ अपना दे, ऐसा डर दे जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए, और हमें इतनी अतात नसीब फरमा जो हमें तेरी जन्नत में पहुंचा दे, और इतना यकीन अता फरमा दे जो दुनिया की मुश्किलों को सहने के लिए हमें हमें आसान करते, हमारे लिए वो आसान करते। और इसी में आता है, वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना, और दुनिया को हमारी बहुत बड़ी हमारा मकसद ना बना कि हम इस दुनिया में ही खोए रहें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम फस्ताबिकुल खैरात करते हुए खशियतुल्लाह के साथ अमल करें। खशियतुल्लाह हो, अल्लाह का डर हो और उसमें नेकियों में सबकत की कोशिश हो, तो इंशाल्लाह ज़रूर इंसान पार लगेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। मैं चाहूँगी कि आप सब ज़रूर अभी चाहे या जब भी आपको मौका मिले, होमवर्क लिख कर ही अपने ग्रुप इंचार्ज को शेयर करते हैं, या अभी जिस तरह अभी ग्रुप ओपन होगा तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें कि फस्ताबिकुल खैरात आप कैसे कर सकते हैं। मसलन और क्या, मैंने बहुत कम मैं इसका हक अदा नहीं कर सकी, नेकियों का ज़िक्र किया है, छोटी-छोटी नेकियों का। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमें जोश आता है ना तो हम बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स कर लेते हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं और फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो मसलन और क्या आपके ज़हन में सुनते हुए आया, ज़हन में आया, क्या-क्या और नेकियां हैं, छोटी-छोटी सी, बड़ी भी, अ, जो हम कर सकते हैं फस्ताबिकुल खैरात करते हुए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उससे डरते हुए। तो उनको लिखें, मेंशन करें, और जो आपने नियत की, जो इरादा किया है सुनते हुए, इंशाल्लाह आज से मैं ये चीज़ करूँगी, और ये मेरा टारगेट है।
یا کچھ بھی، تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کو ہر کلاس کے اینڈ پہ کہتی ہوں، یہ چیز بہت موٹیویٹ کرتی ہے، سکھاتی ہے دوسروں کو بھی کہ آپ نے کیا سیکھا۔ تو تھوڑا سا وقت لگا کے، جہاں آپ کلاس لیتے ہیں وہاں پر 2-3 منٹ لگا کر ساتھ نیچے ضرور بتایا کریں کہ آپ کے لیے کون سی آج کے دن میں سیکھنے کی بات تھی، اور آپ نے انشاءاللہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ آپ کے لیے قیامت کے دن بھی گواہی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.